الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسری تراویح میں سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع سے سورہ بقرہ کے آخر تک قرآن سنا گیا۔ اس سوا پارے میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج کی سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے اور یہ نہایت جامع آیت ہے۔ اس آیت کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے۔ بر کی معنی ہے نیکی۔ اس آیت میں نیکی کے روایتی تصور کے مقابلے میں اس کی حقیقی تصویر پیش کی گئی ہے۔ نیکی محض ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں، بلکہ ایمانیات اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہے۔ اعمال صالحہ میں محض عبادات نہیں بلکہ معاملات بھی شامل ہیں۔ ایمانیات میں سے یہاں 5 چیزوں پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے: اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، الہامی کتابوں اور انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان کو نیکی کی بنیاد اور بندگی کی اساس قرار دیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر جو عمارت اٹھائی گئی ہے اس میں سب سے پہلا عمل اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ یہاں انفاق کی 6 مدات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں قریبی رشتہ داروں، یتامہ، مساکین، مسافرین، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والے محتاجوں اور غلامی سے رہائی کے لیے کوشاں غلاموں کی مدد شامل ہے۔ یہ امداد زکوٰۃ میں سے بھی ہو سکتی ہے، مگر افضل یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں سے ان مدات پر خرچ کیا جائے۔ فرض عبادات میں سے 2 ارکان کا بطور مثال یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ہیں اقامت نماز اور ایتاء زکوٰۃ۔ اخلاق و کردار کی پختگی کے لیے ایفاء عہد اور تنگی و مصیبت میں صبر کا مظاہرہ اور مارکہ حق و باطل میں استقامت کا بطور خاص ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ نہ تو تاریخ دنیا راہبوں کی ہے اور نہ چھوٹی چھوٹی فقہی موسیقافیوں میں پڑھ کر نیکی کا پندار اور خود ساختہ پیمانہ اختیار کرنے والے معاشرے کی ہے، بلکہ یہ تصویر خیر اور بھلائی پر مبنی، ہم آہنگی و یکرخی پر رواں دواں ایک انسانی آبادی کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہی صدق اور تقوی ہے۔ اس کے بعد قصاص کا قانون بیان کیا گیا ہے اور اسے حیات انسانی کے تحفظ کی ضمانت قرار دیا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا میں انسانی جان کی بے حرمتی اور انسانی عزت و وقار کی پامالی قصاص کا قانون معطل و منسوخ ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ قانون بحال ہو جائے تو کمزور اور مظلوم لوگ محفوظ و مامون ہو جائیں، قانون پسند شہری عزت اور امن سے ہمکنار ہو جائیں اور انسانیت کے بھیس میں چھپے ہوئے بھیڑیے کیفر کردار کو پہنچ جائیں۔ یہ کس قدر جہالت و تاریخ خیالی ہے کہ قصاص اور حدود کے قوانین کو نام نہاد روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والے منسوخ کرانا چاہتے ہیں، گویا جرائم پیشہ اور قاتل و قذاق ہمدردی کے مستحق ہیں اور مظلوم پرامن شہری کسی تحفظ کا حق نہیں رکھتے۔ اسی سلسلہ آیات میں روزوں کی فرضیت سے متعلق پورا ایک رکوع اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، جو آج تلاوت کیا گیا ہے۔ روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن مجید میں نہایت جامع انداز میں اسی ایک مقام پر دیا گیا ہے۔ کفارے کے روزوں کا تذکرہ تو دیگر کئی مقامات پر آیا ہے۔ کفارے کے روزوں کا تذکرہ تو دیگر کئی مقامات پر آیا ہے،
مگر رمضان کے روزوں کا ذکر چونکہ یہاں پوری جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے، اس لیے اس رکوع تک منحصر ہے۔ روزوں کی فرضیت کا پہلا حکم سن 2 ہجری میں نازل ہوا، جس میں اللہ رب العالمین نے روزہ نہ رکھنے کی صورت میں اس کا فدیہ ادا کرنے کی گنجائش رکھی۔ اس سے اگلے سال یعنی 3 ہجری میں یہ رعایت عموم سے نکال کر تخصیص تک محدود کر دی گئی۔ اس میں ان لوگوں کے فدیے کی گنجائش باقی رکھی گئی جو کسی حقیقی مجبوری اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے کی استطاعت اپنے اندر نہ پاتے ہوں۔ روزہ رکھنے کی استطاعت جس میں موجود ہو، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بجائے 1000 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو بھی وہ روزے کا بدل نہیں۔ البتہ جس کا عذر معقول اور شرعی ہو، یعنی بیماری اور بڑھاپا معذوری، تو اس کے لیے ایک ہی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ایک روزے کے فدیے کے طور پر بدستور باقی رکھا گیا۔ روزے کی غرض و غایت یہ بیان کی گئی کہ اس سے انسان میں تقوی پیدا ہو، اور حقیقت یہی ہے کہ تمام عبادات میں سے روزہ ہی سب سے زیادہ تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، اور بندہ خود اپنے روزے کی نہایت باریک بینی اور مکمل احتیاط کے ساتھ نگرانی کرتا ہے۔ جس انداز میں ایک روزے دار روزے کی حفاظت کرتا ہے، اسی انداز میں اپنے تمام معاملات پر نگاہ رکھنا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی اور معصیت نہ ہو جائے، حقیقی تقوی ہے۔ ماہ رمضان کے دنوں کے روزے قرآن مجید میں فرض کیے گئے ہیں، اور تراویح یا قیام اللیل کو حدیث میں مسنون قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں یہ خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ روزے کا فرض ادا کرنے کے نتیجے میں تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قیام اللیل کی سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں بھی تمام سابقہ گناہوں کی معافی کی بشارت دی گئی ہے۔ رمضان کے ساتھ قرآن کا خصوصی تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس نسبت سے بھی رمضان کو ماہ قرآن کہا جاتا ہے، اور اس ماہ مقدس میں اہل ایمان کے قرآن کی طرف رجوع، تلاوت میں شغف، تراویح میں قرات و سماعت، اس کی تفسیر کی تعلیم و تربیت اور عمومی میلان کی وجہ سے بھی اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ قرآن کی پہلی وحی ماہ رمضان میں نازل ہوئی تھی۔ ماہ رمضان ہی کی ایک مبارک رات کو قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، جہاں سے جبرائیل امین اللہ کے حکم کے مطابق چھوٹے چھوٹے خطبوں کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آیات قرآنی نازل کرتے رہے۔ یوں 23 سال 4 مہینے کی مدت میں پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کر دیا گیا۔ اللہ نے بندوں کی خوشخبری سنائی ہے کہ وہ ان کے لیے مشکلات نہیں، آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی بے پایاں رحمت اور اپنے بندوں سے محبت کی علامت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے۔ اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، پکارنے والوں کی پکار کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں پر خصوصی انعام ہے کہ وہ انہیں اپنے تقرب کی بشارت سنا رہا ہے۔ جو اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اس نے ان بندوں سے بھی یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ اس کی دعوت پر لبیک کہیں اور ایمان لائیں۔ راستی اور ہدایت اللہ کے احکام پر لبیک کہنے اور سر تسلیم خم کر دینے میں مضمر ہے۔ روزہ رکھنے کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ غروب آفتاب سے صبح صادق تک کھانے پینے اور اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کی اجازت دی گئی ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی فوراً روزہ کھولنے کی تاکید بھی حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور سحری کھانے کا حکم اور فضیلت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و سنت کا حصہ ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف مسنون ہے، اور اعتکاف کی حالت میں رات کو بھی بیویوں کے ساتھ تعلق ممنوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے کہ جہاد کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے تھے، اس لیے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے بجائے 20 روز اعتکاف کیا۔ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف بہتر ہے، لیکن جامع مسجد میں اس نیت کے ساتھ کہ نماز جمعہ فوت نہ ہو، اعتکاف افضل ہے۔ جس محلے کے لوگوں میں سے چند لوگ یہ سنت پوری کر دیں تو سارا محلہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سارے اہل محلہ گناہگار شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورج، چاند، ستارے سب اللہ کی آیات میں سے ہیں۔ چاند ایک مہینے میں اپنا سفر اور گردش پوری کر لیتا ہے۔ تاریخوں کا تعین اور زمانے کا حساب چاند ہی کے گھٹنے اور بڑھنے کا مرہون منت ہے۔ حج جو فرض ہے، اس کا تعین بھی چاند ہی سے ہوتا ہے۔ حج کے مسائل بھی ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ حج کا دورانیہ، اس کی فرضیت اور اس کے دوران پابندیاں، ان پابندیوں پر مکمل اطاعت اور اخلاص کے مظاہرے کا تذکرہ بلیغ انداز میں فرمایا گیا ہے۔ تقوی اور مکمل فرمانبرداری کے ساتھ تمام شعائر کا احترام اور مناسک پر عمل پیرا ہونا بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ حج کو اپنی پوری شرائط کے ساتھ مکمل کرنے والے اہل ایمان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت دی گئی ہے کہ وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتے ہیں جیسے اس روز تھے جس روز ان کی ماں نے ان کو جنم دیا تھا۔ حج کی عبادت کو قریش مکہ نے اپنی من مانیوں کے لیے بازیچہ اطفال بنا دیا تھا۔ خود کو اعلیٰ اور برتر بنانے کے لیے دین ابراہیمی کو فراموش اور حج کے مناسک و تعلیمات کو تحریف کی بھینٹ چڑھا دیا تھا، اور بہت سارے مناسک سے انہوں نے خود کو مستثنی قرار دے دیا تھا، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ تھی۔ ان کے خیال میں عرفات جانا غیر قریشی حاجیوں ہی کے لیے ضروری تھا۔ ان کے زوم باطل کے مطابق قریش کو خانہ کعبہ کے متولی اور مجاور ہونے کی وجہ سے خاص امتیازی شان حاصل تھی، لہذا ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے تمام باطل نظریات کی نفی کر دی گئی۔ اسلام میں عبادات سے لے کر معاملات اور عرف سے لے کر قوانین تک سب انسانوں کو یکساں اصول و ضوابط کا پابند بنایا گیا ہے۔ چنانچہ ان جاہلی رسوم کی جڑ کاٹ دی گئی اور مناسک کو ان کی اصل ابراہیمی صورت میں بحال کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عربوں کی ایک اور جاہلی رسم کی مذمت کر کے اسے بھی منسوخ کر دیا گیا۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے ایام حج میں اپنے آباء و اجداد کی مدح سرائی اور بڑائی کے لیے شعری مقابلے منعقد کیا کرتے تھے۔ ان میں ایسی مبالغہ آمیزی اور جھوٹ کے طومار باندھے جاتے تھے کہ الامان، اللہ نے فرمایا کہ حج تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نہ کہ خاندانی تفاخر اور آباء و اجداد کی شان میں قصیدہ خوانی کرنا۔ مطلب ہے بس حج اور عمرہ اللہ کی رضا کی خاطر پورا کرو۔ کسی مجبوری کے تحت ادائیگی مناسک میں مشکل پیش آئے تو اس کا متبادل یعنی کفارہ بھی بیان کر دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں جہاد و قتال کا تذکرہ بھی مختلف پیرایوں میں بار بار آیا ہے۔ قتال کا پہلا ذکر آیت نمبر 190 میں ہے، جس میں ارشاد فرمایا، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 195 تک یہی مضمون چلتا ہے، جس میں قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی ہے اور اس کے آداب اور اصول بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ مسلمان مظلوم تھے اور کافر ظالم۔ مسلمانوں نے بے پناہ صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ نے ان کو اس عرصے میں خوب صبر سکھایا۔ صبر ہی مجاہد کا اعلیٰ ترین وصف ہوتا ہے۔ مجاہد اپنے اوپر ہر طرح کے مظالم برداشت کرتا ہے، مگر رد عمل کے طور پر میدان قتال میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ مظلوموں کو جد و جہد اور عزیمت کی تلقین فرماتے ہوئے خوشخبری سنائی گئی کہ تم جس نصرت اور فتح کی دعائیں اور تمنائیں کر رہے ہو وہ قریب ہے، بس ہمت نہ ہارنا اور باطل سے مصالحت و مداہنت نہ اپنانا۔ جہاد کو دہشت گردی قرار دینے والوں کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ جہاد تو ظلم اور دہشت گردی کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں جو جہاد پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں۔ بیچ میں کچھ مضامین چھوڑ کر آیت نمبر 216 سے پھر قتال کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں حرام مہینوں میں قتال کا سوال زیر بحث لایا گیا ہے۔ حرام مہینوں میں قتال سے اجتناب کی تلقین فرما کر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ماہ رجب سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ پیش آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجج رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 8 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ایک دستہ مکے کی جانب نخلا کی وادی میں بھیجا تھا۔
ان کا مقصد قریش کی نقل و حرکت پر نظر اور ان کے مستقبل کے ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا۔ اس مہم کے دوران قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ان صحابہ کا آمنا سامنا ہو گیا اور کشمکش میں قریش کا ایک آدمی قتل ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین باقی مندہ لوگوں کو گرفتار کر کے مال غنیمت سمیت مدینہ لے آئے۔ روایات کے مطابق ماہ رجب اس روز ختم ہو چکا تھا اور شعبان شروع ہو چکا تھا۔ ماہ رجب حرام مہینوں میں سے ہے۔ اسلام دشمنوں نے پروپیگنڈا مہم شروع کی کہ ان لوگوں نے ماہ حرام یعنی رجب میں خون ریزی کی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کی ریاست بھی اس موقع پر مشکل میں پڑ گئے تھے۔ مہم میں شامل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنا عذر پیش کیا کہ رجب ختم ہو چکا تھا اور ہلال نظر آ گیا تھا، جس سے ماہ شعبان شروع ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر اس مہم میں شامل تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بہت پریشان ہوئے۔ آخر اس سلسلہ آیات نے اس عقدے کو کھولا۔ ارشاد فرمایا، ماہ حرام میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر چیز ہے۔ گویا ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا۔ مچھر چھانٹنے، اونٹ نگل جانے کی سرشت کی مذمت کی اور فرمایا جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں، ان کے بعد وہ کس منہ سے اس معاملے میں جو لوگوں کے نزدیک مشتبہ بھی ہے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے ہیں۔ قتال کے مضمون کو آیت نمبر 243 سے لے کر آیت نمبر 251 تک پھر ایک نئے تناظر میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ سے کچھ واقعات نقل ہوئے ہیں، جن میں اس مشہور جنگ کا بھی ذکر ہے جو بنی اسرائیل کے کمانڈر طالوت اور عمالقہ کے بادشاہ جالوت کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس سلسلے مضامین میں اس دور کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کی طرف سے طالوت کو حاکم مقرر کرنے کا تذکرہ آیا ہے۔ طالوت مالدار اور صاحب حشمت سردار نہ تھا، ایک عام سا نوجوان تھا۔ اس کے تقرر پر سرداران بنی اسرائیل معترض ہوئے تو جواب میں نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ قیادت کا معیار علم، جسمانی صلاحیت، جرت اور استقامت ہے، نہ کہ مال و دولت اور دنیاوی کر و فر۔ اس جنگ میں بڑے ڈیل ڈول اور قوت کے مالک اہانی اسلحے سے لیس جالوت کو بنی اسرائیل کے ایک کم عمر مجاہد داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل اس جنگ میں تعداد میں دشمن سے بہت تھوڑے تھے اور کمزور ایمان والے یعنی منافقین جنگ سے منہ موڑ گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے مخلص اہل ایمان مجاہدین کا قول یوں بیان فرمایا ہے، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ مسلمانوں کی بھی چھوٹی سی جمعیت رمضان سن 2 ہجری میں قریش کے ایک بڑے لشکر سے بدر کے میدان میں ٹکرائی اور اللہ نے قلیل گروہ کو بڑے گروہ پر عظیم الشان غلبہ عطا فرمایا۔ قریش کا سپہ سالار ابو جہل اپنے سارے لاؤ لشکر اور حفاظتی تدابیر کے باوجود 2 نوعمر انصاری صحابہ حضرت معاذ اور معود رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس طرح اللہ انسان کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ یہ بات آیت نمبر 251 میں بیان کی گئی۔ یہ جہاد کا فلسفہ ہے۔ جہاد اور اہل ایمان کے ذریعے مفسدین کے اقتدار کا خاتمہ کیا جاتا ہے، انہیں قیادت و حکومت کے مقام سے ہٹا کر مومنین کو اس منصب پر بٹھایا جاتا ہے۔ ان مضامین کے بیچوں بیچ کئی دیگر قوانین بھی بیان کر دیے گئے ہیں، اختصار کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ شراب اور جوئے کو نقصان دہ اور گناہ کا سبب قرار دیا گیا۔ یہ ان کی حرمت سے قبل ابتدائی حکم تھا، بتدریج بعد میں ان کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اگلے احکامات سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں آئیں گے۔ اپنی ضرورت سے زائد مال اور اشیاء کو خرچ کر دینے کی تلقین کی گئی۔ یتیموں کے حقوق ان کو بطریق احسن ادا کرنے کا حکم ارشاد ہوا۔ مشرک عورتوں سے نکاح کرنا اور مشرک مردوں کے نکاح میں مومن عورتوں کو دینا حرام قرار پایا۔
اس صورت میں خواتین کے متعلق بہت سے امور، نکاح، طلاق، رضاعت اور عدت کے مسائل بھی تفصیلاً بیان کر دیے گئے۔ عورتوں کے ایام ماہواری یعنی حیض کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک بیماری کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے دوران ان سے تعلق زن و شو ممنوع قرار دیا گیا۔ پھر عورتوں کی طلاق اور اس کا طریقہ بیان کیا گیا۔ ایک ہی مجلس میں ایک سے زائد طلاقیں دینا زیادتی اور جہالت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق کے بعد 3 ماہانہ تہورتوں کی مدت تک متعلقہ عورتوں کا زمانہ عدت شمار ہوتا ہے۔ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں ان کی بیویوں کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت مقرر کی گئی۔ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت بھی اللہ رب العالمین نے متعین فرمائی جو 2 سال ہے، اور یہ مکمل مدت ہے۔ یہ بات آیت نمبر 233 میں بیان کی گئی۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی افضل ترین آیت، اس میں اللہ رب العالمین کی خالص توحید کا بیان ہے۔ اس مقام پر اس آیت کی اہمیت سمجھنے کے لیے سیاق و سباق پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ شروع سے لے کر جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے اپنے انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور ان انعامات پر کفران نعمت کرنے والوں کی سزا بھی بیان کی ہے۔ معاشرتی، سماجی اور امن و جنگ کے قوانین کا احاطہ کیا ہے، اور اس دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنانے اور معاشروں کو پاکیزگی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تمام بنیادی اصول تفصیلاً بیان کر دیے ہیں۔ اللہ کی زمین پر امن اس وقت قائم ہوتا ہے جب اس کائنات کے خالق و مالک کا قانون تسلیم کر کے اسے نافذ بھی کر دیا جائے۔ اس کا اقتدار زمین و آسمان کو محیط ہے، اور اس کے حکم سے سرتابی کرنے کی کسی کو مجال نہیں۔ دنیا میں انسان کو جو آزادی دی گئی ہے اس کا غلط استعمال اس کے لیے تباہی اور ذمہ دارانہ رویہ دائمی کامیابی پر منتج ہوتا ہے۔ اس کا ان تمام دنیا میں انسان کو جو آزادی دی گئی ہے اس کا غلط استعمال اس کے لیے تباہی اور ذمہ دارانہ رویہ دائمی کامیابی پر منتج ہوتا ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ حی و قیوم ہے، نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ وہ ہر چیز پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ بندہ اس کا مطیع فرمان بن کر ہی عظمت پا سکتا ہے۔ گویا پوری کائنات پر اس کا اقتدار بلا شرکت غیر قائم ہے، تو انسان اور انسانی معاشرے کے لیے بھی اس قادر مطلق کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے ہی میں عافیت ہے۔ آیت الکرسی واضح کر دیتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اور کائنات میں واحد سپر طاقت اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سپر طاقت نہیں ہے۔ آیت الکرسی کے متصلاً بعد بیان فرما دیا گیا ہے کہ دین میں داخل کرنے کے لیے جبر اور قوت کا استعمال جائز نہیں۔ اپنی آزاد مرضی سے جو چاہے وہ دین میں داخل ہو جائے اور جو چاہے کفر کی روش اپنا لے۔ نتیجہ دونوں کا ایک دوسرے سے اتنا مختلف ہے کہ ایک کو روشنی قرار دیا گیا اور دوسرے کو تاریکی۔ ایک کا صلہ دائمی جنتیں ہیں اور دوسرے کی سزا دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اس بنیادی اصول سے یہ غلط فہمی ہرگز نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ نے لوگوں کو آزادی دی ہے، اس لیے مسلمان ہونے کا دعوے دار شخص چاہے تو اسلامی احکام پر عمل درآمد کرے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ اسلام میں کسی غیر مسلم کے داخل کرنے کے لیے قوت استعمال نہیں کی جا سکتی، مگر مسلمانوں سے ایک اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست میں فرائض پر عمل کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے، اور اگر اس میں کوتاہی کریں تو مواخذہ، سرزنش اور سزا دی جا سکتی ہے۔ اللہ کی بندگی اور طاغوت کی اطاعت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ کی بندگی کا پہلا قدم ہی یہ ہے کہ طاغوت کی بندگی کا انکار کر دیا جائے۔ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مرتبہ پھر تذکرہ کیا گیا ہے، اور وقت کے بادشاہ جو طاغوت بن گیا تھا ان کا مکالمہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ دربار شاہی میں پورا کر و فر اور رعونت و استکبار نمایاں تھا۔ نمرود اپنے رب ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مرعوب ہونے کے بجائے مکمل اطمینان کے ساتھ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس کے قبضے میں زندگی اور موت ہے۔ جواب میں اس طاغوت نے کہا زندگی اور موت تو میرے قبضے میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے نور ایمانی کے سہارے اس کے سامنے دوسری دلیل پیش کی اور فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تمہارے پاس اگر کوئی قوت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال لاؤ۔
یہ سن کر وہ منکر حق لاجواب ہو گیا اور بھرے دربار میں ششدر رہ گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 سال تک موت کی وادی میں سوئے رہنے کا واقعہ بھی اللہ کی آیات میں سے ایک اہم آیت ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے ایک تباہ شدہ بستی کے بارے میں اطمینان قلب کی خاطر سوال پوچھا تھا کہ اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کو 100 سال تک موت کی وادی میں سلائے رکھا، پھر زندہ فرما دیا۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا یہ مضمون بیان کرنے کے متصل بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی اس موضوع پر ایک سوال کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اے میرے رب، مجھے اطمینان قلب کے لیے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ ان کو 4 پرندوں کے پالنے، پھر ذبح کرنے اور پھر ان کا گوشت آپس میں ملا کر پہاڑوں پر بکھیر دینے کا حکم ہوا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان پرندوں کو اسی آواز میں پکارو جس میں تم ان کو ان کی زندگی میں بلایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور سب پرندوں کے پر و بال اور گوشت ہڈیاں مجتمع ہو کر مجسم اور زندہ صورت میں موجود ہوئے۔ اس سوال کا جواب آیت نمبر 259 اور 260 میں دیا گیا۔ آیت نمبر 261 سے لے کر آیت نمبر 274 تک مسلسل انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین فرمائی گئی۔ اگرچہ انفاق کے احکام اسی صورت میں اس سے قبل بھی بعض مقامات پر آئے ہیں، مگر یہ سلسلہ مضمون تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور بخل کی مذمت میں ایک تفصیلی اور جامع خطبہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ انفاق کرنے والے اگر مستحقین پر احسان جتلائیں تو ان کا سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ سفید پوش اور خاک نشین مستحق جو لوگوں کے پیچھے پڑ کر نہیں مانگتے، اصحاب خیر کی توجہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ نے انفاق میں اتنی برکت رکھی ہے کہ اس سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ کئی گنا افزائش ہوتی چلی جاتی ہے۔ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے مال میں کمی ہو جائے گی اور غربت و افلاس لاحق ہو جائے گا۔ شیطان کے وسوسوں کو جھٹک دینے والے دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں اور اس پر کان دھرنے والے یہاں اور وہاں خسران میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انفاق کے ذریعے اہل ایمان کے مالوں میں مزید اضافہ، مزید فضل اور برکت عطا فرماتا ہے اور بخشش کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ آیت نمبر 275 سے سود کی حرمت کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ ان آیات کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں پڑھ کر سنائیں، اور وہاں یہ تاریخی، انقلابی اور یادگار اعلان فرما دیا کہ آج کے دن کے بعد سود حرام ہے۔ جن لوگوں کے سودی مطالبات قرض داروں کے ذمے ہیں ان سب کا سود ساقط کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبوں پر خط تنسیخ پھیر دیا ہے۔ اپنا اصل زر واپس لینے کے تو قرض خواہ مستحق ہیں، لیکن اس میں بھی مقروض کی مشکلات کو ملحوظ رکھتے ہوئے نرمی برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مجبور قرض دار کو ڈھیل دینا تو صدقے سے بھی زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ دنیا پر آج پھر بدقسمتی سے سودی معیشت پورے آب و تاب کے ساتھ مسلط ہے۔ مسلمان ممالک بھی اس معاملے میں غیر مسلموں سے پیچھے نہیں ہیں۔ سودی معیشت کے پیچھے بدترین قسم کا لالچ اور کمینگی کی حد تک مال کی محبت کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اللہ نے تجارت کو، جس میں نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہے، حلال قرار دیا ہے، اور سود کو حرام۔ سودی نظام کے پیچھے فی زمانہ یہودی سرمایہ دار اور ہندو ساہوکار کی معاشی منصوبہ بندی کار فرما ہے۔ اللہ نے سود کے بارے میں جو سخت وعید سنائی ہے، شاید ہی کسی اور جرم کے بارے میں ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اصل زر لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم پر ظلم کرو، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ بات آیت نمبر 278 اور 279 میں بیان کی گئی۔ حدیث میں سود کو بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے جو اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے مترادف ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں آیت تداین یعنی ادھار کا باہمی لین دین ہے۔ ادھار لینا
اور دینا انسانی ضرورت بھی ہے اور اخلاقی تقاضا بھی۔ ادھار لینے دینے کے لیے دستاویز تحریر کرنے اور اس پر گواہ مقرر کرنے کا حکم ہے۔ یہ قرآن مجید کے متن کے لحاظ سے طویل ترین آیت ہے۔ ہمارے ہاں لین دین کے معاملات تحریر نہیں کیے جاتے، جس سے بڑی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کسی دستاویز کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حل میں بڑی دقت پیدا ہو جاتی ہے۔ لین دین کے اسلامی اصولوں میں دستاویز یا رہن بالقبض بہت ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع خواتین بقرہ بھی کہلاتا ہے۔ ان آیات کی بڑی برکات بیان کی گئی ہیں۔ یہ آیات توحید، آخرت اور رسالت کے مضامین کا احاطہ بھی کرتی ہیں اور اللہ رب العالمین سے رحمت، مغفرت اور درگزر کی دعا بھی سکھاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ بقرہ کے ان مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Please share this video and subscribe the channel for more videos. Thank you.